بسم اللہ وله الحمد الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موضوع گفتگو ہے توبہ قرآن کریم کی نگاہ میں۔ پروردگار عالم اپنی محکم و مستحکم کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، اے مومنو، توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ کون سی توبہ؟ اللہ نے آیت میں یہ بیان فرمایا، کون سی توبہ؟ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح کرو۔ جب ہم لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں نصوح کا معنی پتہ چلتا ہے کہ نصوح کے معنی ہے سچی توبہ، نصوح کے معنی ہے پختگی، جس توبہ میں پختگی ہو۔ نصوح کے معنی یعنی خالص توبہ، صدق دل سے جو توبہ ہوتی ہے اس کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام ہادی علی النقی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، مولا توبہ نصوح کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے۔ ہم جو قرآن کریم میں یہ آیت پڑھتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے صاحبان ایمان اللہ کی بارگاہ میں توبہ نصوح کریے۔ توبہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ توبہ یعنی اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا، اپنے گناہوں کی اللہ کے بارے میں گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنا، اس کے معنی توبہ ہیں۔ لیکن اللہ نے صرف توبہ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا ہے، صرف توبہ کرنے کا تقاضا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ جب گناہ میں ملوث ہو تو اس کے بعد جب میری بارگاہ میں آئے تو فقط توبہ نہ کرے، بلکہ کون سی توبہ؟ توبہ نصوح کرے۔ تو مولا فرماتے ہیں، امام ہادی امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو توبہ نصوح کا مطلب یہ ہے کہ عربی کا جملہ ہے، مولا نے فرمایا اَيَّكُونَ الْبَاطِنُ كَالظَّاهِرِ او افضل من ذالک۔ توبہ نصوح کا مطلب یہ ہے کہ جیسا تمہارا باطن ہے ویسا ہی تمہارا ظاہر بھی ہونا چاہیے، یا اس سے بھی بلند و بالا، بلند و برتر ہونا چاہیے۔ یہ ہے توبہ نصوح۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی جس کا نام معاذ تھا آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، یا رسول اللہ، یہ جو ہم قرآن میں آیت پڑھتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوحا سے کیا مراد ہے؟ ذرا توبہ نصوح کی وضاحت فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو توبہ نصوح کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے، جب اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اسے اپنے خیال میں، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو میں توبہ کر رہا ہوں اس کے بعد گناہ نہیں کروں گا، یعنی گناہ کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ نصوح کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اس طریقے سے گناہوں کی طرف سے دور ہو جائے، یعنی گناہوں سے پلٹ جائے، جس طریقے سے پستان سے دودھ جب نکل جاتا ہے تو واپس نہیں پلٹتا ہے۔
بالکل اسی طریقے سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین تعبیر کے ذریعے سے اس توبہ نصوح کو واضح کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں توبہ نصوح کے بارے میں دیکھنا ہے تو بہترین مثال کرب و بلا میں ہمیں ملتی ہے کہ حر جو یزیدی لشکر میں تھا، فوج یزیدی کا سپاہی تھا، قافلہ سالار تھا، جس کو یزید نے اپنے لشکر کا سپاہی بنایا تھا، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں روز عاشوراء آتا ہے، رات بھر شب عاشوراء وہ بے چینی کی حالت میں مضطرب اور پریشان رات بھر وہ اپنے خیمے میں چکر لگاتا رہا کہ کب صبح ہو، صبح عاشور نمودار ہو تو میں مولا کی خدمت میں جاؤں۔ جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو حر آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیا میری معافی قبول ہو سکتی ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے حر میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ اور اس کے بعد مولا اس کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں، یا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ تو عزیزان گرامی ذرا غور فرمائیں، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اتنے کریم النفس انسان ہیں تو ان کے پروردگار عالم یعنی خدا کتنی جلدی بندوں سے راضی ہونے والا ہوگا، کتنی جلدی ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہوگا۔ آئیے پروردگار عالم سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں توبہ نصوح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔